کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ زمین پر رینگتی ہوئی یہ ننھی سی چیونٹی دراصل اللہ کی سب سے حیرت انگیز نشانیوں میں سے ایک ہے؟ جی ہاں، یہ اتنی چھوٹی ہے کہ ہم اکثر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی دنیا انسانوں کی دنیا سے کم حیرت انگیز نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چیونٹی کی سائنسی حقیقتیں کیا ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا اور یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ چھوٹا سا جاندار ہمیں بڑے بڑے راز سمجھانے والا ہے۔ چیونٹی یا عربی میں نمل ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو زمین پر تقریباً 100 ملین سال سے موجود ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں چیونٹیوں کی 10,000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن کیا چیز انہیں اتنا خاص بناتی ہے؟ سب سے پہلے ہم چیونٹی سے متعلق چند سائنسی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر چیونٹی کی جسمانی طاقت کی بات کریں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک عام چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان 5 ٹن وزن اٹھائے۔ یہ اللہ کی تخلیق کا وہ نظام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ چھوٹا ہونا کمزور ہونے کی دلیل نہیں۔ مواصلاتی نظام۔ چیونٹیاں اپنے اینٹینا کے ذریعے کیمیائی سگنلز جنہیں فیرومونز کہتے ہیں چھوڑتی ہیں۔ یہ سگنلز انہیں خوراک ڈھونڈنے، خطرے سے خبردار کرنے اور اپنی کالونی کو منظم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ چیونٹیوں میں ایک مکمل سماجی ڈھانچہ ہوتا ہے، جبکہ چیونٹیوں کی کالونی ایک باقاعدہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں ایک رانی چیونٹی کوئن ہوتی ہے جس کا کام صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ خدمت گزار یعنی کنیزیں، ان چیونٹیوں کا کام صرف ملکہ کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیونٹیاں ملکہ کی خوراک حتیٰ کہ اس کے مساج تک کا خیال کرتی ہیں۔ یہ ملکہ کو اس وقت تک خوراک کھلاتی ہیں اور اس کی خدمت کرتی ہیں جب تک ملکہ انڈے دینے کے قابل رہتی ہے۔ جب ملکہ انڈے دینا بند کر دیتی ہے تو یہ اس کو کھانا کھلانا بند کر دیتی ہیں اور یوں وہ بھاری بھرکم ملکہ بھوک سے خود ہی مر جاتی ہے۔ نئی رانی چیونٹی ایک دن میں 10 سے لے کر 20 تک انڈے دیتی ہے، جو خوراک اور پروٹین کی مقدار بڑھنے کے ساتھ ساتھ 500 سے 5000 یومیہ تک چلی جاتی ہے۔ ایک رانی چیونٹی کی عمر 25 سے 30 سال تک ہوتی ہے اور یہ اپنی زندگی میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انڈے دیتی ہے۔ مزدور چیونٹیاں، ورکرز، ان کا کام خوراک کی تلاش کرنا اور اس خوراک کو اپنے بل تک لانا ہوتا ہے جسے وہ انتہائی ایمانداری سے سر انجام دیتی ہیں۔ سپاہی چیونٹیاں، سولجرز، ان کا کام کالونی کا دفاع کرنا اور کسی بھی بیرونی دشمن سے بروقت نمٹنے کے علاوہ کسی بڑے شکار میں مزدور چیونٹیوں کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جہاں ہر فرد اپنی ڈیوٹی بغیر کسی لاپرواہی کے انجام دیتا ہے۔ کچھ چیونٹیاں کسان یعنی فارمرز ہوتی ہیں۔ یہ کھمبی، مشرومز یعنی فنگس اگاتی ہیں اور اسے خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ یعنی یہ ننھی مخلوق صرف مزدور نہیں بلکہ کسان بھی ہے جو زمین پر ایک باقاعدہ فارمنگ سسٹم چلاتی ہے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ چیونٹی ایک چھوٹا سا جاندار ہے لیکن اس کی صلاحیتیں حیرت انگیز ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں چیونٹی کا ذکر قرآن پاک کی 27ویں سورہ سورۃ النمل چیونٹی کے نام پر ہے۔ اس سورت کی 18ویں اور 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کی فوج تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس پر سلیمان مسکرا دیے اور انہوں نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چیونٹی کی ذہانت، چیونٹی نے نہ صرف خطرے کو بھانپا بلکہ اپنی قوم کو منظم انداز میں خبردار بھی کیا۔ یہ اس کی سماجی ذہانت اور ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے ہر مخلوق کو خاص صلاحیتیں دی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اس میں شکر گزاری کا عنصر بھی شامل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں چیونٹی کی عظمت اور اللہ کی تخلیق کے معجزات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس اور قرآن دونوں چیونٹی کی عظمت کی تصدیق کرتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ چیونٹیاں فیرومونز کے ذریعے بات کرتی ہیں اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ ایک چیونٹی نے اپنی قوم سے بات کی اور اس کو خبردار کیا۔ یہاں سائنس قرآن کی گواہی دیتی ہے۔ چیونٹیوں کا منظم سماج جہاں رانی، مزدور اور سپاہی اپنے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔
چیونٹیاں ماحول کو صاف رکھتی ہیں، مٹی کو ہوا دیتی ہیں اور بیج پھیلاتی ہیں۔ کچھ چیونٹیاں کھمبی اگا کر کسان کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی اللہ کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے۔ تو سوچیں انسان کی تخلیق کیسی ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ نے کئی ایک قسمیں کھا کر بتایا کہ میں نے انسان کو نہایت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، جسے سائنس آج دریافت کر رہی ہے اور قرآن نے صدیوں پہلے بیان کر دیا۔ چیونٹی ہمیں کئی بڑے سبق دیتی ہے۔ محنت کا سبق، چیونٹی دن رات محنت کرتی ہے، کبھی ہمت نہیں ہارتی۔ اتحاد کا سبق، چیونٹیاں مل کر کام کرتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ نظم و ضبط کا سبق، ان کا سماجی نظام بغیر کسی کرپشن یا لاپرواہی کے چلتا ہے۔ انسان اگر چاہے تو چیونٹی سے سیکھ کر بڑے سے بڑی مشکل پر قابو پا سکتا ہے۔ تو دوستو، چیونٹی ایک چھوٹا سا جاندار ہے، لیکن اس کی کہانی ہمیں بڑے بڑے سبق دیتی ہے۔ سائنس اس کی صلاحیتوں پر حیران ہے اور قرآن اسے اللہ کی نشانی قرار دیتا ہے۔ آج سے جب بھی آپ کوئی چیونٹی دیکھیں، ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ یہ ننھا سا جاندار اللہ کی تخلیق کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو چیونٹی کے بارے میں کیا بات سب سے زیادہ متاثر کن لگی۔ اللہ کی دیگر مخلوقات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ علم وہی ہے جو آپ کے دل کو دہلا دے اور دماغ کو جگا دے۔